بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج ہے 4 اور 5 جنوری کی درمیانی شب. کچھ تازہ ترین خبریں، اطلاعات و تبصرے، پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. اس وقت ذرا موسم تھوڑا سا کھلا ہوا ہے اور یہاں پہ سنو فال ہوئی ہے، ہلکی پھلکی لیکن کافی مزیدار، اور موسم بھی بہت اچھا ہے، مائنس میں ہے. تو میں نے کہا ذرا واک شاک کی جائے اور ذرا تھوڑی سی سیر و سیاحت بھی کی جائے اور موسم کا بھی لطف اٹھایا جائے، کیونکہ تازہ ہمیں 85 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اور پتہ نہیں اب کب ملاقات ہو. کیونکہ مجھ سے تو دوست جب بھی فون کر رہے ہیں، جہاں سے بھی کوئی پرانے کلاس فیلوز فون کرتے ہیں، اسکول فیلوز، کالج فیلو، یونیورسٹی فیلو، دوست عزیز و اقارب، تو انہیں میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم عالم ارواح میں ملاقات کریں گے. تو بہرحال صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اس ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ کہاں کھڑا ہے. پہلی خبر ٹو دا پوائنٹ، ڈائریکٹلی ہم بات کریں گے. پہلی خبر، وینزویلا میں جو امریکی ایکشن ہوا، جارحیت ہوئی، اور وہاں سے وینزویلا کے صدر کو اور ان کی اہلیہ کو اٹھا کر لے گئے امریکی فورسز اور ان پہ مقدمہ چلانے کا اعلان کیا ہے. اب اس چیز کو امریکہ کے اندر بھی وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں اور وہاں پہ باقاعدہ طور پہ بڑے ہزاروں لوگ نکلے ہیں اور اس پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس اقدام کے خلاف. اور دوسری بات، امریکہ میں، یورپ میں مظاہرے ہو رہے ہیں. پھر وینزویلا کے اندر جو ہے وہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ نکل آئے ہیں اپنے مغوی صدر کے حق میں، جو ان کے صدر کو اغوا کر کے لے جایا گیا ہے امریکہ میں. اور اس چیز کو کیا جا رہا ہے، ڈسکریج بھی کیا جا رہا ہے، مذمت بھی کی جا رہی ہے اور احتجاج بھی ہو رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر اگلی بات یہ کہ خود امریکہ کے جو امریکن پارلیمنٹ کے بااثر سینیٹرز ہیں اور وہ پارلیمنٹیرینز، کانگریسمین جسے کہتے ہیں، وہ میدان میں آئے ہیں اور وہ بھی سخت ترین تنقید کر رہے ہیں اور وہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ امریکہ میں غربت، مہنگائی، بے روزگاری عروج پہ ہے اور 60% جو ہے جو آبادی ہے وہ اس وقت اس کو سہولیات چاہیے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ سب سے پہلے امریکہ ہوگا اور امریکہ فرسٹ ہوگا. تو امریکہ فرسٹ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ غیر قانونی طور پہ، غیر آئینی طور پہ آپ ایک مسلح جدوجہد کریں اور ایک مسلح جارحیت کریں، ایک اقوام عالم کے قوانین کے خلاف بھی اور امریکنس رولز کے خلاف بھی آپ یہ کام کریں. اور امریکن سینیٹرز، امریکن کانگریس مین بھی جو ہے وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ اس کو انڈو کیا جائے اور وینزویلا کے صدر کو رہا کر کے واپس بھیجا جائے. اور یہ اندر سے مزاحمت ہو رہی ہے. تو یہ جو رجیم چینج آپریشن کا یہ جو کلچر ہے، اگر کیونکہ یہی چیز جو ہے وہ پاکستان میں سال 2022 میں کی گئی تھی، رجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا. اور صرف فرق اتنا ہے کہ وینزویلا کے صدر کو جو ہے وہ امریکی فورسز اٹھا کر لے گئے اور وہ انہوں نے گھر توڑا اور وہ بتایا گیا کہ وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ اپنے بیڈ روم میں تھیں اور سو رہے تھے اور اس وقت وہاں سے ان کو نکالا گیا ہے اور امریکن فورسز وہاں سے لے کے گئی ہیں. تو عمران خان صاحب کا جو پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوا تھا، اس میں صرف فرق اتنا ہے کہ پہلے 9 مئی کو ان کو اٹھایا گیا اور وہ جو رینجرز کے کپڑوں میں ملبوس لوگ تھے، وہ کمانڈوز تھے، انہوں نے اٹھایا اور گریبان سے پکڑا اور اٹھا کر لے گئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے، کھڑکیاں توڑ کر، شیشے توڑ کر اور وکلا کو لہو لہان کر کے وہاں سے اغوا کر کے لے گئے، جسے سپریم کورٹ نے اغوا قرار دیا. اس کے بعد دوسرا سین ہمیں 5 اگست کو نظر آتا ہے. 5 اگست 2023 کو جب ان کو اٹھایا گیا ان کے گھر سے، جب ان کو سزا سنائی گئی ادھر سے اسلام آباد سے، اور فوری طور پہ ایس پی صاحب گئے اور ان کے بیڈ روم کے دروازے توڑے اور اندر سے ان کو لے کر اور ان کو لے گئے اٹک جیل میں. تو یہ سین وہی ہے، مناظر وہی ہیں اگر آپ غور کریں تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن رجیم چینج آپریشن کے پیچھے یہ پڑے ہوئے ہیں. اگلا جو رجیم چینج ہے وہ ایران میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور ایران میں بھی بہت زیادہ لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کے، بظاہر مہنگائی کے خلاف اور مسائل کے خلاف وہ آ رہے ہیں میدان میں، لیکن ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ بیرونی ہاتھ اس میں ملوث ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایرانی حکومت کے حق میں بھی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں اور وہاں پہ سچویشن ایک پہلے اٹیمپٹ کی جا چکی ہے ایران میں رجیم چینج آپریشن کی، وہ ناکام ہوئی تھی اور وہ اسرائیل کے ذریعے کی گئی تھی اور پھر امریکہ بھی اس میں کود پڑا تھا، لیکن وہ ناکام ہو گئی تھی، جس میں ان کی ساری فوجی قیادت اور ان کے جوہری سائنسدان سارے کے سارے پاسداران انقلاب کی لیڈرشپ ساری شہید کر دی گئی تھی. تو بہرحال یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے اور
ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بغیر کہے بغیر مزاحمت کے ہم رجیم چینج آپریشن کر دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں یہ ساری صورتحال اپنی جگہ پہ، اور اب پاکستان کی داخلی صورتحال کو دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کا پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس وقت عروج پر ہے۔ پاکستان کیا کر رہا ہے؟ پاکستان یہ کر رہا ہے کہ لاہور میں ایک سرکاری فنکشن ہوتا ہے، میوزیکل شو ہوتا ہے، اور وہاں پہ ایک قوال جو ہیں، گلوکار جو ہیں، وہ ایک گانا گاتے ہیں، اور وہ گانا گاتے ہیں نقدہ کوکا، اور نقدہ کوکا گاتے ہیں تو لوگ ذرا محظوظ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، عوام ڈیمانڈ کرتی ہے، انہوں نے گا دیا، سرکاری پروگرام تھا۔ لیکن اس کے بعد ان قوالوں پہ، ان سنگرز پہ، ان گانا گانے والوں پہ، ان سازندے سازکار ان کو کہہ لیں، وہ سب کے سب میوزیشین، ان پہ مقدمہ درج کر دیا گیا ہے غداری اور بغاوت کا، کہ آپ نے نقدہ کوکا کیوں گایا، اور اس سے ایک انریسٹ پیدا ہو گیا ہے، اور ایک بہت ہی پتہ نہیں کیا بغاوت ہو گئی ہے۔ یہ ایک FIR میرے سامنے ہے، میں آپ کو اس کا حوالہ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ میرے سامنے FIR ہے جو کہ کاٹی گئی ہے، اور اس پہ ایک مذاق بنا ہوا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے کہا جی اس دوران قوال جو ہیں فراز خان اور اس کے ساتھی قوالوں نے دانستہ طور پر بغیر اجازت ایک سیاسی اشتعال انگیز نغمہ گایا جس کے بول جیل اڈیالہ قید 804 ہوئے تھے، جو انتظامیہ نے بند کروایا، اور اس کے نتیجے میں عوامی مجمع میں جوش اور اشتعال پیدا ہو گیا، اور امن عامہ متاثر ہونے کا خدشہ ہوا۔ اب آپ یہ سوچیں ذرا کہ کہتے ہیں جی جوش اور اشتعال پیدا ہوا، اشتعال نہیں تھا، وہ جوش تھا، اور وہ جوش پیدا ہوا، اور جوش نے پیدا ہو کے وہی کام کیا جو کہ کرتے تھے، اور عوام خوش ہوئے، لیکن ان پہ غداری کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پچھلے ولاگ کو ضرور سن لیجیے گا، اس میں نے ایاز امیر صاحب کا خاص طور پہ ایک تجزیہ ہے، اس پہ میں نے بات کی ہے، وہ بہت زبردست ہے کہ کس طریقے سے یہ پچھلے 3 سال سے، پونے 4 سال مجموعی طور پر، اور جناب فیلڈ مارشل پچھلے 3 سال سے اپنے سارے کا سارا پورا ٹینیور انہوں نے اسی مقصد پہ ضائع کر دیا کہ کسی طریقے سے یہ جو ہمارا ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام یہ فتح ہو جائیں، وہ ابھی تک فتح نہیں ہو رہے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ تو ہے اندرون ملک صورتحال ہمارے ہاں چل رہی ہے۔ اب ذرا آتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، اور ہماری خارجہ پالیسی کس حد تک ناقص ہو چکی ہے، کس حد تک ناکام ہو چکی ہے، اور ہمارے پڑوسی ملک ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور ہم کس حد تک ارریلیونٹ ہو چکے ہیں اپنے خطے میں اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ۔ کیونکہ یہ ہے ایک کانفرنس ہوئی ہے کابل میں کانفرنس ہوئی ہے، انٹرنیشنل کانفرنس، اور پاکستان اس میں نہیں ہے، باقی سب ہیں۔ 3 دن پہلے یہ افغان دارالحکومت میں پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس میں چائنا، افغانستان، ایران، روس، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، کرغزستان، ازبکستان اور قزاقستان اور ارمینیا کے سیکرٹری خارجہ شریک ہوئے، اور اس میں ایران کے شہر زیدان سے افغانستان کے راستے سے تمام ممالک میں موٹر وے بنانے پر اتفاق کیا گیا، اور اس میں اگلے سال جنوری میں چین اور روس 30 ارب ڈالر فراہم کریں گے، اور ایران 5 ارب ڈالر فراہم کرے گا۔ افغانستان کو راستے کے مد میں ٹیکس فری ملک قرار دیا گیا، اور جو سالانہ افغانستان کو ٹول ٹیکس سے 18 ارب ڈالر آمدنی ہوگی۔ تو یہ صورتحال ہے افغانستان کے شہر کابل میں ہوئی ہے کانفرنس، انٹرنیشنل کانفرنس۔ سارے سینٹرل ایشین سٹیٹس، ہمارے سارے پڑوسی ملک ادھر تھے، اور چائنا موجود تھا، اور نہیں تھا روس موجود تھا، اگر کوئی نہیں تھا تو صرف پاکستان نہیں تھا۔ یہ ہے ہماری خارجہ پالیسی، اور یہ ہے ہماری افغان پالیسی۔ اب میں ذرا تھوڑا سا پیچھے لے کے چلتا ہوں۔ عمران خان صاحب کا جو آخری سال، جس سال سازشوں کے تانے بانے بنے جا رہے تھے اور رجیم چینج آپریشن برق رفتاری سے چل رہا تھا، ازبکستان میں انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے، عمران خان صاحب جاتے ہیں، VIP ان کو پروٹوکول ملتا ہے، اور اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ CPEC جو ہے وہ اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو آگے بڑھایا جائے گا، اور افغانستان کے راستے سے پاکستان سینٹرل ایشین سٹیٹس کی طرف بڑھے گا۔ تجارتی راہداری اس کو مزید طول کھینچ دیا جائے گا، اور تجارتی راہداری جو ہے چائنا سے پاکستان، افغانستان اور آگے سینٹرل ایشین سٹیٹس کی طرف ہم بڑھیں گے، اور ہم ایک کاروبار کریں گے، ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی، اور سستی اشیاء ملیں گی ہمیں، اور ریلوے ٹریک بھی بچھایا جائے گا، اور بائی روڈ بھی
اقتصادی راہداری جو ہے اس کو بائی روڈ بھی اس کو پھیلایا جائے گا. یہ تھا اس وقت. اور اس کے بعد پاکستان اسلام آباد میں اس زمانے میں عمران خان صاحب کے زمانے میں ہوتی ہے اسلام آباد میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس اس ریجن کی. ریجن کے جتنے بھی انٹیلیجنس چیفس ہیں، انٹیلیجنس چیف سارے کے سارے پاکستان پہنچتے ہیں سوائے بھارت کے. اور اس میں روس بھی تھا، اس میں چائنا بھی تھا، اس میں افغانستان بھی تھا، اس میں سینٹرل ایشین اسٹیٹس تھیں، اس میں ترکی تھا، اور یہ سب کے سب جو ہیں وہ سارے پاکستان میں پہنچتے ہیں. تو اس وقت کی یہ پالیسی تھی جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ناکام دور تھا. اور آج یہ ہے کہ آج اتنی بڑی پریس کانفرنس، اتنی بڑی انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے اور ساری کی ساری معیشت سے متعلق ہے اور اکانومی سے متعلق ہے، اور جو جیو پولیٹکس، جیو اکنومی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں سارے کے سارے ہم اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم وہی افغانستان کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہی افغان جہاد کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کبھی غزہ میں ٹانگ اڑاتے ہیں، ہم کبھی کسی جگہ ٹانگ اڑاتے ہیں، ہم کبھی لنچ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس حاصل وصول کیا ہے؟ 0 + 0 + 0 = 0. یہ ہے ہمارے حالات و واقعات. اور یہ جو تصویر ہے جو کابل میں ہونے والی، یہ رونا آتا ہے کہ کہاں ہم تھے اور کہاں ہم یہ لے آئے ہیں. اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ آپ نے پچھلے 3 سالوں میں جناب بادشاہ سلامت اور جناب علی شریفیہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا سوائے اس کے کہ کس طریقے سے آپ نے پاکستان کے عوام کو فتح کرنا ہے، عدلیہ کو کیسے فتح کرنا ہے، اور باقی جو ادارے ہیں ہمارے کیسے فتح کرنے ہیں، پارلیمان کو کیسے فتح کرنا ہے، سیاسی جماعتوں کو کیسے توڑنا ہے، میڈیا کو کیسے آپ نے کنٹرول کرنا ہے. یہ سب کچھ آپ نے کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی تھیں. تو یہاں پہ جی اس وقت لوگ سیر کر رہے ہیں اور اپنے اپنے جو اینیملز ہیں، خاص طور پہ یہاں پہ کتوں کا بہت شوق ہے اور کتے پالنے کا بہت شوق ہے. یہاں پہ بہت زیادہ ان کی اوور آل سب کی جاتی ہے، لیکن بہت زیادہ قدر کی جاتی ہے. ان کو کھلایا پلایا، ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. تو میں جب سے آیا ہوں، 3.25 سال ہو گئے ہیں مجھے تقریباً پاکستان سے باہر، تو میں نے یہاں آ کے جو جانوروں کی عزت اور قدر و منزلت دیکھی ہے، اس کے بعد میں نے 3.25 سال ہو گئے میں نے کسی کو کتا نہیں کہا، کیونکہ یہاں پہ کتوں کی عزت بہت ہے. اور کسی کو غصے میں بھی آ کے یا کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے میں نے کتے کا ورڈ استعمال نہیں کیا. اور اس لیے کہ یہاں پہ کتوں کی عزت بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں انسانوں کی عزت اتنی نہیں ہے جتنی یہاں پہ جانوروں کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ باتیں بھی سمجھ لینی چاہیے، کیونکہ ان کے بچے جو ہیں وہ پوری دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں، اور ان کے بچے وہ جا کے ضرور بتاتے ہوں گے. اپنے بچوں سے پوچھ لیں، اپنے بہن بھائیوں سے پوچھ لیں کہ جو باہر کی صورتحال ہے وہ کیا ہے. تو یہ ہے سچویشن. اب آگے بڑھتے ہیں کہ کہا جاتا تھا ایک اگلی خبر، کیونکہ یہ خود ہی سچ جو ہے نا وہ خود بخود سامنے آ جاتا ہے. ایک اور خبر سامنے آئی ہے اور وہ میدان میں موجود ہیں ملک احمد خان صاحب. وہ آپ کو معلوم ہے بڑے مشہور کردار ہیں اور اسپیکر ہیں اس وقت پنجاب اسمبلی کے فارم 47 کے. انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور منصور علی خان کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ جی جنرل باجوہ کے وہ بہت قریب ہیں اور ساری ڈیل ویل کروانے کے لیے شہباز شریف صاحب اور جنرل باجوہ کی جو ڈیل کروائی تھی نواز شریف صاحب سے بالا وہ انہوں نے کروائی تھی اور معاملات کروائے تھے، کیونکہ نواز شریف صاحب سے الگ ڈیل ہو رہی تھی باجوہ صاحب کی، اور شہباز شریف صاحب کی الگ ہو رہی تھی. تو خیر ملک احمد خان صاحب وہ مشہور و معروف کریکٹر ہیں. تو انہوں نے فارم 47 کے ویسے تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ جناب 2018 کا جو الیکشن ہے اس میں دھاندلی ہوئی تھی، کیونکہ جنرل باجوہ نے کروایا تھا. تو کہتے ہیں کہ جی بالکل نہیں، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ 2018 کے الیکشن میں کوئی دھاندلی ہوئی ہو. جنرل باجوہ صاحب سے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں، تو میرے پاس اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے اور میں یہ نہیں کہہ سکتا. تو لہٰذا انہوں نے یہ ایڈمٹ کر لیا کہ 2018 کا پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ ہے وہ اوریجنل تھا، وہ جینون تھا. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو RTS بٹھایا گیا تھا اور اس میں جو رزلٹ روکے گئے تھے وہ صرف اس لیے روکے گئے تھے کہ عمران خان کی سادہ اکثریت کو کم کرنا مقصود تھا. عمران خان کی سادہ اکثریت تھی اس میں PTI کی، لیکن اس کو روکا گیا اور روک کے اس کے نمبرز کم کر کے اور ہیر پھیر کی گئی. تو اب وہ ملک احمد خان صاحب نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے. ہاں انہوں نے کہا کہ ہمیں تو انہوں نے کہا جنرل فیض پہ پھر آپ کو کس بات کا غصہ ہے، کیونکہ جنرل فیض وہی کر رہے تھے جو جنرل باجوہ کر رہے تھے. تو اگر الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی 2018 میں تو پھر جنرل فیض پہ کیا غصہ ہے. کہتے ہیں جنرل فیض پہ میرا غصہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں حکومت نہیں بنانے دی، اور ہم حکومت بنانا چاہتے تھے پنجاب میں اور وہ نہیں بنانے دی ہمیں، اور ہم سینٹر میں بنانا چاہتے تھے. تو میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہمارے
برادر ملکوں کو انہوں نے اپروچ کیا تھا اور برادر ملکوں کی طرف سے یہ خواہش کا اظہار کیا گیا تھا، فرمائش کی گئی تھی جنرل باجوہ سے کہ آپ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں اور مریم صاحبہ کو بنا دیں آپ سی ایم۔ یہ اس وقت بھی 2018 میں بھی یہ فرمائش موجود تھی، اور لیکن جب رزلٹ آیا تو وہ فرمائش پوری نہیں ہو سکی اور شہباز شریف صاحب نے شیروانی سلوائی ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ برادر ملکوں نے کہہ دیا ہے تو جنرل باجوہ تو اس سے باہر جا ہی نہیں سکتے، تو لہٰذا ہماری سفارش پکی ہے تو ہم نے بننا ہی بننا ہے۔ مریم صاحبہ بھی بہت تھیں تسلی میں کہ جب بادشاہ سلامت نے کہہ دیا، بادشاہ سلامت نے چھوٹے اردلی سرکار کو کہہ دیا تو پھر ہم تو ہماری سفارش تو پکی ہے۔ لیکن جب رزلٹ آیا وہ رزلٹ بالکل مختلف تھا اور عمران خان صاحب اس میں سادہ اکثریت لے جا رہے تھے، پھر انہوں نے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اس میں کام ظاہر ہے وہ کنٹرولیبل نہیں تھا، ورنہ اس وقت 9 مئی والی جیسا فالس فلیگ آپریشن بھی نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا یہ گورنمنٹ عمران خان صاحب کو بنانے دی گئی اور وہ وزیر اعظم بنے، اور اس طریقے سے یہ معاملہ اب ملک احمد خان صاحب نے اس بات کی تصدیق کر دی، ایک اور تصدیق کر دی انہوں نے، اور وہ تصدیق کی ہے وہ کی ہے جی وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سابق حفیظ الرحمان کی طرف سے 9 سال بعد یہ اعزاز سید صاحب کے ساتھ انہوں نے پروگرام کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ڈان لیکس کے بارے میں، تو انہوں نے کہا جی ڈان لیکس کے بارے میں بالکل یہ بات درست ہے، اس وقت کے DGISI، اس وقت کے آرمی چیف راحیل شریف اور سب مل بیٹھ کے ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور میٹنگ میں یہ ساری باتیں ہوئی تھیں، اور اس میں جو کچھ بھی ڈان لیک سے متعلق آیا وہ سارے کا سارا درست تھا، یہ انہوں نے ایڈمٹ کر لیا ہے جناب اعزاز سید صاحب کے پاس۔ اب یہ سارے معاملہ جی اپنی جگہ پہ ہیں، اب ذرا آتے ہیں ان کے حالات و وقت۔ ایک اور خبر آپ کو دے دوں کہ صورتحال کیا ہے، کہ آئی ہے جی بچوں کی تعلیمی اداروں کی صورتحال آئی ہے۔ ملک بھر میں اسکول سے بچوں کی شرح میں 6 سال میں 2% کمی ہوئی ہے۔ 3 صوبائی حکومتوں میں بچوں کے اسکول لانے میں بڑی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں۔ 3 صوبے جو باہر تھے بچے اسکول سے، ان کو اسکولوں میں لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں 3 صوبے۔ کون کون سے؟ اس میں سندھ ہے، اس میں خیبر پختونخوا ہے، اس میں آپ کا بلوچستان ہے، لیکن اس میں نہیں ہے تو وہ پنجاب نہیں ہے۔ اور پنجاب کے بارے میں سب سے نیچے پنجاب ہے، پنجاب میں 21% بچے اور اب بھی 21% بچے یعنی 1 کروڑ سے زائد بچے سکولوں سے باہر ہیں۔ 2019 میں 31% اور 2019 میں 31% اور اب 28% بچے سکولوں سے باہر ہیں، یہ ایک رپورٹ آئی۔ اس کے بعد ایک اور ہے جی اس میں مزید ذرا کلیئرٹی کے ساتھ کہ تمام ملک بھر میں اسکول سے باہر جو بچوں کی شرح میں کمی آئی ہے، مگر پنجاب میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اور مہنگائی تعلیم میں رکاوٹ، پنجاب میں 19% بچے مہنگی تعلیم کی وجہ سے سکول نہیں جا پا رہے، اور سکولوں کی آؤٹ سورسنگ درست حل نہیں ہے۔ یہ شہباز رانا صاحب جو ماہر معیشت ہیں، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا۔ میں اب آپ کو ذرا اس کے بارے میں مجھے ذاتی طور پہ کچھ چیزیں علم ہے کہ پنجاب میں کیا کیا گیا۔ پنجاب میں آؤٹ سورس کر دیے گئے ہیں، جو گورنمنٹ کے سکول تھے اور گورنمنٹ کے کالجز تھے ان کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کیا جا رہا ہے، اونے پونے کہ جناب آپ سکول چلائیں۔ اب ان پہ ایک تو چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے وہ ختم ہو گیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اب وہ مزید مہنگے ہو گئے ہیں، کیونکہ عللے تللوں پہ خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں پیسے ہیں، ایئر فورس 1 طیارے پہ عیاشیاں کرنے کے پیسے ہیں، اور بیرون ملک بے شمار دورے کرنے کے لیے پیسے ہیں، اور سڑکوں پہ پلوں پہ ان پہ خرچ کرنے کے پیسے ہیں، یعنی کہ جہاں سے کک بیکس ملتے ہیں تعمیر و ترقی کے نام پہ جو یہ خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں۔ لیکن پیسے نہیں ہیں تو صرف اور صرف تعلیم کے لیے نہیں ہیں، صحت کے لیے نہیں ہیں، ان چیزوں کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں سکول، ہمارے جو سکول، کالجز، ٹیکنیکل کالجز، کامرس کالجز، ان سب کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے جناب آپ لیں اور اس کو چلائیں۔ اور پھر جو لیتے ہیں، پہلی بات ہے چیک اینڈ بیلنس ختم ہو جاتا ہے، دوسرا اس کی فیسیں بڑھ جاتی ہیں۔ جب فیسیں بڑھتی ہیں تو لوگ ظاہر افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگ تو اپنی بجلی کا بل ادا کریں، گیس کا بل ادا کریں، یا پھر وہ بچوں کو ناشتہ کروائیں، یا بچوں کے اسکولوں کی فیس پوری کریں۔ تو یہ پوری دنیا میں ایجوکیشن فری ہے، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے، اور وہاں پہ پرائیویٹائز کیے۔ اسی طریقے سے ہیلتھ سینٹر جو ہیں وہ پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں، کسانوں کو برا حال کر دیا گیا ہے، اور کسانوں کی جو فصلیں خریدی جاتی تھیں وہ ان سے خریدنا بند کر دی گئی ہیں، وہ ان کو حوالے کر دیا آڑھتیوں کے اور مل مالکان کے۔ تو یہ ہے پنجاب کا بدترین حالات۔
اور پنجاب میں جرائم کی ویسے ہی پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ جرائم ایک سال میں ہوئے ہیں، جس میں ہزاروں قتل شامل ہیں، ہزاروں اغوا شامل ہیں، ہزاروں گاڑیاں چوری شامل ہیں اور ہزاروں کڈنیپنگ شامل ہیں۔ یہ سب کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے۔ اور باقی مرید میں نمبر 1 ہے دہشت گردی میں، پاکستان کا انڈیکس میں پاکستان اوپر جا رہا ہے، یہ صورتحال چل رہی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان ہمارے حکمرانوں کی پریورٹیز کیا ہیں۔ تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔